السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستوں آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ بیان کرنے والے ہیں کہ مشت زنی کرنا کیسا ہے اسلام کی نظر میں، اور اس تعلق سے قرآن کی، رسول اللہ کی، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ مشت زنی کیا ہوتا ہے؟ مشت زنی ہے کہ مرد حضرات کا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے نفسانی تقاضے اور شہوت کو پورا کرنا، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے مادہ منویہ کا نکالنا، یہ مشت زنی کہلاتا ہے۔ یہ بات تھوڑی حیا اور شرم سے تعلق رکھتی ہے، لیکن آج کے زمانے میں اس کو بیان کرنا اور اس کو سمجھانا لوگوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس لیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے بہت بڑے نوجوانوں کی تعداد ایسی ہے جو اس چکر میں پڑ کر کے اپنی جوانی کو اکارت اور برباد کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ عمل دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، اور اسلامی نقطۂ نظر کے اعتبار سے بھی آپ کہیں کے نہیں رہتے۔ اس کی حرمت اور ناجائز ہونا اور اس کا غلط اور حرام ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، اللہ نے اس کو ناجائز کہا ہے، اور احادیث میں بھی اس تعلق سے بہت ساری روایتوں میں یہ مضامین وارد ہوئے ہیں۔ بعض روایتوں میں ایسا کرنے والوں پر اللہ کی جانب سے آنے والے عذابات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی جانب سے ایسا کرنے والوں پر گرفت اور پکڑ اور عذاب آتا ہے، اور بعض روایتوں میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشت زنی کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، پھٹکار بھیجی ہے۔ اب جس پر اللہ کا رسول لعنت بھیج دے، جس کے لیے رسول اللہ بد دعا کر دیں، پھٹکار بھیج دیں، اس کا کیا ٹھکانہ ہے؟ آپ بتائیں کہاں کا وہ رہ جاتا ہے۔ اس عمل کے کرنے والے پر رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے، تو اسی سے اس کی غلاظت اور گندگی اور اس عمل کی خباثت کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کی جانب روز محشر میں دیکھے گا نہیں، ان کی جانب نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جانب محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے۔ ہاتھ سے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے اپنی مادہ منویہ کو نکالتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جانب روز محشر محبت پیار کی نظر سے دیکھے گا ہی نہیں، بلکہ اس کی جانب تو قہاریت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی جانب پھر سختی کی نظر سے دیکھے گا اور اس کو سخت ترین عذابات سے گزارے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے سماج اور معاشرے کو، اپنی ذات کو اس برائی سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو بھی پہل ہم کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے۔ اس عمل کے کرنے سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور نکاح کی استطاعت اور طاقت ہے تو سب سے پہلی فرصت میں اپنا نکاح کر لیں۔ جب جنسی ضرورت جائز طریقے پر پوری ہوگی تو پھر ناجائز طریقے کی جانب انسان نہیں دیکھے گا۔ اگر نکاح کی طاقت ہے پہلی فرصت میں نکاح کریں، ورنہ اپنی جوانی، زندگی بھی اور آخرت بھی دونوں اکارت و برباد ہوتی رہیں گی۔ اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے تو جب تک نکاح نہیں ہو جاتا اس وقت تک پیدر پہ لگاتار روزے رکھنے کی عادت بنا لیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کی شہوت ٹوٹتی ہے، جنسی تقاضا کمزور ہوتا ہے، جنسی اتار چڑھاؤ میں کمزوری آتی ہے، اور پھر انسان اس جیسے گناہ کی جانب نہیں آتا ہے۔ شہوت میں جب اضافہ اور ترقی اور بڑھوتری ہو، اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک نکاح کا راستہ بتلایا ہے، اور اگر نکاح کی استطاعت اور طاقت نہ ہو تو پھر آپ نے فرمایا ایسا آدمی پیدر پہ روزہ رکھے۔ روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی جنسی ضرورت کمزور پڑے گی، پھر وہ اس طریقے کوئی گناہ میں ملوث نہیں ہوگا۔ اور اس بری عادت سے بچنے کے لیے 2 کام بھی کر لیں۔ پہلا کام یہ کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں، علماء کے پاس، عبادت گزار
بندوں کے پاس اٹھا بیٹھا کرے. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، نیک لوگوں کی صحبت میں آنے جانے سے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے. اور ایک کام یہ کریں کہ ایسا آدمی جو اس طریقے کی بیماری میں لگا ہوا ہے وہ اپنا وقت تنہائی میں بالکل نہ گزارے. تنہائی سے اپنے آپ کو جتنا بچا سکتا ہے اتنا بچا لے. پھر انشاءاللہ تعالی ایسا کرنے کی وجہ سے شیطان اس کے اوپر حاوی نہیں ہوگا، اور نفسانی تقاضے کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے گا. نفسانی جو تقاضا ہے اس سے اس کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ اس کی مدد فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرے، خوب کثرت سے استغفار پڑھے. امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں. دعاؤں کی درخواست ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.